تو کہنے لگے اتتخذون حضوا، موسیٰ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوا بات کر رہے ہیں ہمارا بندہ مر گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گائیں ذبح کرو؟ بھائی گائیں ذبح کرنے کا مرنے والے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب یہ چکر میں پڑ گئے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا میں رب کی پناہ مانگتا ہوں ایسے جاہلوں سے. اچھا پھر کہنے لگے چلیں اب کوئی تو کرنا ہے. قالوا ادع لنا ربک، ایسا کریں آپ دعا کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں بتائے کہ ما ہی، کہ وہ کیسی ہو. اب وہ گائیں ہو کیسی؟ مطلق حکم تھا کوئی بھی لیتے ذبح کر لیتے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہا ایسی گائے ہو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، بلکہ اس کے درمیان اس کی عمر ہو، نہ بالکل کم عمر کی ہو نہ ہی بہت بوڑھی ہو. عوان بین ذالک، جو اس کے درمیان. ففعلوا ما تؤمرون، اور یہ پھر کہا کہ جتنا تمہیں کہا ہے اتنا کر گزرو. کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہ آپ اپنے رب سے یہ بھی پوچھ دیں کہ وہ اس کا رنگ کیسا ہو، کالی ہوئے، چٹی ہوئے، پیلی ہوئے. کئی لوگ آ جاتے ہیں نا بہکا دیتے ہیں، حالانکہ میں نے تو زندگی میں کہیں نہیں یہ بات پڑھی. اے حافظ صاحب یہ جڑا کوئی تکڑی کوئی مصیبت آ جائے گھر وچ تے وہ کالا ہی بکرا دینا ہوتا ہے، چٹا یا پیلا یا کوئی لال نہیں چل سکتا. بھی بچے کا صدقہ دینا ہے ککڑ کالا ہی ہونا چاہیے. بھی یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا صدقہ ہے، آپ چاہے 10 روپیہ دے دیں 1 روپیہ دے دیں. حدیث کے اندر تو کہیں ایسے ذکر نہیں آئے، یا روایات کے اندر کہیں نہیں ہے جی کالا دینا ہے پیلا دینا. یہ تو پھر وہ بنی اسرائیلی والی بات ہو جاتی ہے. جو میسر آئے بس اللہ کے راستے کے اندر اسے خیرات کر دیں، بات ختم ہے. ورنہ اس پس منظر کو یاد رکھیں، یہ ایسے سوالات جو آج ہماری قوم کرتی ہے یہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے. کہنے لگے پھر اس کا رنگ کیا ہو؟ کہا انہ یقول انہا، کہ رب فرماتا ہے. رب تعالیٰ بھی پھر جواب دیتا گیا. آپ پتر کدھر تک آنا ہے، کہاں تک تو سوال کرے گا؟ کہ انہا بقرۃ صفراء، اس کا زردی مائل رنگ ہو، ٹھیک ہے. فاقع لونھا تسر الناظرین، اور ایسا پیارا رنگ ہو کہ دیکھنے والا اشش کر اٹھے، واہ کیا خوبصورت اس کا رنگ ہے، کیا خوبصورت جانور ہے، ایسا ہو. آپ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ بیان کریں رب کو تعالیٰ کو کہیں کہ کھل کے بات بیان کر دے کہ وہ کیسا ہو، بس اس کا مکمل جو ہے بایو ڈیٹا بیان کر دیا جائے. اب پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائیں جو ہیں ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہے، بے شک اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پالیں گے. میرے رب نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ ایسی گائے ہو جو ہل نہ چلاتی ہو، جو زمین کو نہ پھاڑتی ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ کنویں پہ پانی نکالنے کے لیے استعمال کی، یعنی ادھر تو کام کوئی نہ کوئی لیتا جائے، نہ کوئی ادھر نال کھیتی باڑی کردا ہوئے، نہ کوئی خوہ تو ادھر نال پانی کٹدا ہوئے، نہ ادھر تو کوئی پٹھے لاد کے لے کے جاندا ہوئے. ایسی بالکل ویلی ایسی گائیں ہونی چاہیے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، تندرست ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، داغ نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، ہاں موسیٰ اب تو نے صحیح کریکٹ بات کی ہے 100%، اب حق کے ساتھ آیا ہے. فذبحوها وما كادوا يفعلون، کہا اسے ذبح کرو جیسا کہ تمہیں کرنے کا حکم دیا گیا اور اسے کر گزرو. اب انہوں نے اتنے واویلے کیے، رب تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو. آپ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل میں جا پہنچے جہاں پہ 2 یتیم بچے اس گائیں کو چرانے کے لیے جنگل میں آیا کرتے تھے. ان کا باپ جو ہے ان کے بچپن میں ہی دنیا سے جا چکا تھا، جو بہت نیک انسان تھا، اور بچے بالکل چھوٹے تھے، ابھی دودھ پیتے. تو اس نے مرتے مرتے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا بنے گا، لیکن تو جانتا ہے میں نے زندگی کے اندر ساری زندگی تیرا نام لیا ہے، میں نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، بس میرے پاس یہ ایک گائے یہی کل اثاثہ پراپرٹی ہے. مولا بس میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میری اس گائے کو باحفاظت میرے بچوں تک پہنچا دینا. ابھی تو یہ جنگل میں ایسے پھرتی ہے، میں سنبھال لیتا تھا، میرے بعد اسے کون سنبھالے گا؟ میری بیوی گھر دیکھے گی، بچے دیکھے گی یا گائیں دیکھے گی؟ کہ مولا اب یہ تیرے سپرد ہے، ساری زندگی میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، ہاں بس یہ مانگتا ہوں کہ یہ میرے بچوں تک جو ہے یہ ان کا کل کا سرمایہ بن جائے. اس وقت اس نے دعا کی
اور اس دعا کو کیے بھی کچھ سال گزر چکے تھے۔ جب وہ گائے مل گئی تو کہا جی جو نشانیاں بتائی گئی اس گائے میں موجود۔ کہا بچو گائے بیچو گے؟ کہا جی بیچیں گے۔ کہا کتنے کی؟ کہنے لگے کہ بیچ دیں گے، مشورہ کر لیتے ہیں اپنی ماں سے، ہم تو سودا نہیں کر سکتے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ پوچھ لو۔ کہا تم کتنے کی؟ وہ کہنے لگے ہم اتنے کی دیں گے۔ کہا چلیں ہم جا کے ماں سے مشورہ کریں گے۔ ماں سے مشورہ کیا، ماں کہنے لگی کہ جا کے انہیں کہہ دو کہ یہ پیسے تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی۔ تو آئے کہا کہ نہیں ہماری ماں نہیں مانتی، وہ کہتی ہے کہ اتنے ہزار نہیں، اس سے کچھ زیادہ قیمت لگائی جائے۔ انہوں نے کہا ہم اتنے لاکھ درہم و دینار دیں گے۔ پھر کہا کہ ہم مشورہ کر کے آئیں گے۔ پھر ایک دن ڈال دیا، پھر آ گئے مشورہ کرنے کے لیے۔ بالآخر پھر جا کر کہا کہ نہیں ابھی بھی تھوڑے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں یہ گائیں دے دیں، ہم اس کی کھال سونے چاندی کے سکوں سے اشرفیوں سے بھر کر دیں گے۔ اللہ کے ولی نے کتنے سال پہلے دعا کی تھی کہ مولا بس یہی کل اثاثہ ہے میری اولاد کا، اس کو باحفاظت ان تک پہنچا دینا۔ بابا پتہ چلا کہ جو بندہ اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دیتا ہے نا، پھر میرا رب اسے خالی نہیں چھوڑتا بلکہ اسے دنیا میں بھی بے پناہ عطا کر دیتا ہے، آخرت میں بھی بے پناہ عطا کرتا ہے۔ اب انہوں نے پوری وہ کھال بھر کے درم و دینار اور اشرفیوں کے ساتھ انہیں دی، حالانکہ اتنی قیمت نہیں تھی۔ کہنے لگے مہنگی لے آئے ہیں۔ کہ رب نے جب کہا تھا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بس ذبح کر گزرو، لیکن تم نہیں مانے۔ اب پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ جب تم نے ایک جان کو ڈال کے اختلاف کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ تو نکالنے والا ہے نا جو تم اپنے اندر چھپا کے بیٹھے ہو۔ جو بات تم چھپاتے ہو میرا رب تو اسے ظاہر کرنے والا ہے۔ تو کہا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، ایسا کرو اس جانور کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے اس مردے کے جسم سے لگاؤ، پھر کیا ہوگا؟ میرا رب فرماتا ہے یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے اٹھ کے کہہ دیا کہ جی مجھے تو میرے فلاں یہ وارث ہیں، انہوں نے مجھے رات قتل کر کے یہاں پہ ڈال دیا تھا۔ اس طرح سے قاتل کی پہچان ہو گئی۔